السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان طبیبہ ندا صابر فرام لاہور۔ آج ہم لوگ بات کریں گے معدے کے مرض کے بارے میں، یعنی معدے میں ہو جانے والی سوزش اور معدے کے درد کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ معدے کے مریض جو ہوتے ہیں ان کا علاج شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کا جو معدہ ہے اس کے کون سے مفرد عضو کے اندر جو ہے وہ سوزش ہوئی ہے، یعنی کون سا مفرد عضو جو ہے وہ سوزش ناک ہے۔ کیا معدے کے اعصاب میں سوزش ہے، یا معدے کے عضلات میں سوزش ہے، یا معدے کے اعصاب میں سوزش ہے، یا اس کے غدد میں سوزش ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اسی کے اعتبار سے پھر معلوم کرنا چاہیے کہ کیفیتی، نفسیاتی یا مادی سبب میں سے کون سا سبب جو ہے وہ اس کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر اس تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کریں گے، علاج کریں گے، تو مریض جو ہوگا اس کو جلد ریلیف بھی ہوگا، وہ فوراً سکون بھی محسوس کرے گا، اور یہ تمام تر کام اس کے لیے یہ علاج ایک فرسٹ ایڈ کے طور پر جو ہے وہ کام کرے گا۔ درد معدہ جو ہوتا ہے اس کی 3 بڑی اقسام ہوتی ہیں، یا تو درد معدہ اعصابی ہوتا ہے، یا عضلاتی ہوتا ہے، یا درد معدہ جو ہے وہ غدی ہوتا ہے۔ جس وقت معدے کے اعصابی پردے میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس سے ایک طرف کیا ہوتا ہے کہ معدے میں جو رطوبات ہوتی ہیں ان کی سکریشن بڑھ جاتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب رطوبات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ان کی کثرت کی وجہ سے جو ہمارا نظام ہضم ہوتا ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، یعنی یا تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے، پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، یا پھر کھانا کھا لینے کے بعد کھانا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، یا جو ہے وہ جو کھایا اس سے اکثر قے ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تمام تر وہ صورتحال ہیں جس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اعصاب میں تحریک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب باقی جو لوگ تو میرے آلریڈی ویڈیو لیکچر جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر اعصاب کے اندر جو ہے وہ تحریک ہوگی تو اس کے جو ہے وہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ مسئلہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ طری سردی والے موسم کی وجہ سے، یا گیلے کپڑے پہننے کی وجہ سے، اس طرح سے اس کے جو نفسیاتی اسباب ہیں جس کے اندر ہر وقت کی کوئی پریشانی یا خوف اس کا سبب جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہم اس کے مادی سبب کے بارے میں بات کریں تو اس کی وجہ جو ہے وہ خلط بلغم کی زیادتی، یا بلغم کو بڑھانے والی غذائیں اور دعائیں ان کا جو ہے وہ استعمال ہے۔ یہاں پر اب میں ڈیٹیل سے اس بارے میں بات نہیں کروں گی، یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گی۔ تو جس وقت معدے کے اعصاب میں تحریک ہونے کی وجہ سے درد ہو رہا ہو تو یاد رکھیں کہ آپ مریض کی جون سی ڈائٹ ہے اس کو آپ عضلاتی کر دیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اس سے اگلی تحریک کی غذائیں جو ہیں وہ آپ اس کو استعمال کروا دیں۔ تو آپ ہمارے ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں، جو ہمارے 6 ڈائٹ پلانز ہیں اس کے اندر سے پھر آپ لوگ عضلاتی مزاج کی جتنی غذائیں ہیں وہ آپ مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور دوائی کے طور پر آپ جوارش جعلی نوس کا استعمال کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب میں ایک آسان سی چیز آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہنزل، رائی اور گندک اس کا صفوف بنا کر بھی ان کے جو ہیں وہ عمر کے لحاظ سے اور قد کے اعتبار سے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جوارش جالینوس یہ ہے کہ اگر بچوں میں بھی مسئلہ ہو یا بڑوں کو یہ مسئلہ ہو رہا ہو، یا جوارش انارین وغیرہ بھی آپ لوگ جو ہیں وہ ایسے مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں، جوارش آملہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو دوسرے نمبر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں درد معدہ عضلاتی کے بارے میں، کہ جس وقت سٹمک کے جون سے عضلاتی پردے ہوتے ہیں وہ سوزشناک ہونے لگتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کبھی معدے میں درد واقع ہو جایا کرتا ہے، اور اگر یہ سوزش جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے تو اس وقت میں اکثر جو ہے وہ معدے کا السر وغیرہ بھی ہو جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی جہاں تک اس کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، یعنی خلط سودا کی کثرت سے سوزش معدہ جو ہوتی ہے اس میں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں تمام تر رطوبات جو ہوتی ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، اور جو ریا ہوتی ہیں، گیسز ہوتی ہیں، ان کی کثرت ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور غذا جو ہوتی ہے بے وقت یا وقت پہ بھی آپ لوگ کھا لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بدہضمی کا جو ہے وہ مسئلہ مریض کو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو درد معدہ عضلاتی کا جون سا مریض ہوگا، ایسے مریض کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ جوارش کمونی کا استعمال جو ہے وہ اس کو کروا سکتے ہیں۔ جوارش جالینوس یہاں پر بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے، اور جوارش کمونی بھی آپ مریض کو جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ادرک، پودینہ یا سونف کا آپ لوگ قہوہ دے دیں تو وہ بھی ایسے مریضوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قہوہ یہ ہے کہ آپ کو بنانے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ادرک، پودینہ اور سونف، یعنی ادرک کی جگہ پر آپ سونڈ کا استعمال کر لیں اور سونف اور پودینہ، اور اس کے ساتھ میں اگر آپ مرچ سیاہ یعنی کالی مرچ اور کھانے کا نمک بھی اس کے اندر شامل کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایک صفوف تیار ہو جائے گا۔ جتنے بھی عضلاتی یعنی جن لوگوں کو درد معدہ عضلاتی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ لوگ یہ جو ہے چورن اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ صفوف جو ہے وہ مریض کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آخری نمبر کے اوپر آ جاتا ہے درد معدہ غدی، یعنی جس وقت جو ہے وہ غدی اور جو غشائی پردہ ہوتا ہے اسٹمک کا اس کے اوپر سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعضوں کا جو ہے وہ آنتیں بھی سوزشناک ہو جایا کرتی ہیں اور درد کا سبب جو ہے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ درد معدہ غدی جو انسا ہوتا ہے اس کا مادی سبب بنتا ہے جی گرم خشک سے گرم تر اغذیہ، ادویہ وغیرہ کا زیادہ استعمال۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صفرا کی کثرت، یہ تمام تر جو ہیں یہ وجوہات بنتی ہیں معدہ اور آنتوں کے اندر سوزش اور درد پیدا کر دینے کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تین ہی وجوہات ہوتی ہیں قانون مفرد اعضاء کے مطابق جس کے اندر مریض کو جو ہے وہ معدے کے اندر سوزش ہو سکتی ہے یا جو ہے وہ معدے کا درد ہو سکتا ہے۔ ڈائٹ پلان آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ ایک آسان سا نسخہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے اندر آپ لوگ ہلدی، ملٹھی، سونف اور ساتھ میں زیرہ سفید اور سہاگا، ہم وزن آپ اس کو جو ہے وہ شامل کریں گے اور اس کا صفوف بنا لیں گے۔ عمر اور قد کے اعتبار سے مقدار خوراک ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔